أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہماری تمام زندگی کی ضروریات کو ہم تک پہنچا رہا ہے، ہم پر بہت رحم کرتا ہے، ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہم اپنے آپ پر جتنا رحم کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہم پر رحم کرتا ہے، اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اپنی بے انتہا نعمتوں سے نوازا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، آخری نبی بنایا، اماموں کے سردار بنایا، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سب سے زیادہ آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی، سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے گا، سب سے بڑا حوض آپ کا ہوگا، اور بھی بہت ساری انعام اور اکرام سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا یا نوازے گا۔ مقام محمود جیسی عظیم ترین نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص بندے کے لیے دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا قیامت کے دن انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قبل اس کے کہ آج کا ہم درس پڑھیں، بلکہ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے سلسلہ جاری ہوگا۔ پچھلے درس کے متعلق 3 سوالات، اس کے بعد آج جو درس ہوگا وہ بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ عبارت پڑھنے کے لیے طالب علم حذیفہ کو میں دعوت دیتا ہوں، آئیں آج کی عبارت پڑھیں، جو صفحہ نمبر 16 نقطہ یا پوائنٹ نمبر 50 سے شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والهوى الذي أكرمه الله تعالى به غياث أمته حق، والشفاعة التي إدخلها لهم حق، كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم طلبہ و طالبات، محترم سامعین و سامعات، پچھلے درس میں ہم نے عقیدے سے متعلق کچھ نکات کو معراج اور اسراء کے متعلق پڑھا تھا۔ 3 سوالات آپ سے کیے جائیں گے، جوابات دینے پر گھر والوں کی جانب سے یہاں انعام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پہلا سوال بچوں سے ہے، وہ یہ ہے کہ معراج کا کیا معنی ہے؟ بتائیے، معراج کا کیا مطلب ہے؟ جو پڑھے تھے جس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ معراج معنی مطلب جو ہے، نہیں سوال نہیں سمجھے شاید آپ۔ معراج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، معراج جو ہم پڑھے، کیا مطلب؟ مطلب معنی نہیں، کیا مطلب معراج کا جو ہم پڑھے؟ معراج کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پوچھ رہا ہوں میں، لفظی معنی نہیں، کیا مراد ہے جو ہم پڑھے؟ دیکھیے، ہم پڑھے کہ والمعراج حق، معراج برحق ہے، ثابت ہے۔ تو کیا معراج ثابت ہے؟ کیا مطلب میرا؟
چڑھنا ثابت ہے. کیا آپ تھوڑا بولے، بس پورا بولیے کیا مطلب معراج کا بتائیے. معراج برحق ہے نا، معراج ہوئی ہے نا، معراج ثابت ہے نا، تو کیا مطلب ثابت ہے بچے؟ آسان سوال ہے بھائی. معراج ثابت ہے. ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے. ہاں بولو آپ پہلے ہاتھ اٹھائے. اور تھوڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 آسمان میں جانا، ایسا جانا. صحیح ہے، جزاک اللہ خیر. آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر چڑھنا آسمانوں کی طرف، معراج وہ مراد ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لفظی معنی سیڑھی کے ہیں، وہ لفظی معنی نہیں بولے ہم. جزاک اللہ خیر. چلیے دوسرا سوال بھی بچوں سے، اسراء کا کیا معنی ہے؟ معراج اور اسراء دونوں چیزیں ہوئی ہیں. معراج یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان میں چڑھ کر جانا. اسراء یعنی کیا مطلب؟ جی بیٹا شاباش. کیا مطلب رات میں چلنا؟ کون چلے رات میں؟ کیا ہوا؟ فلسطین میں رات میں ایسی جواب دیتے آپ لوگ اس میں اسکول میں. آئیے جواب صحیح ہے لیکن جملے گڑبڑ ہیں. جواب صحیح ہے لیکن اردو کی جو ہے اردو کی ذرا ترتیب دینی پڑے گی. انگلش میڈیم. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، اس کو بولتے اسراء. تو معراج اور اسراء. معراج قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ نہیں آیت پڑھو، نمبر نہیں چاہیے. بارکنا فیہا نہیں، بارکنا حولہ. یہ آیت کس کی دلیل ہے؟ سوال کیا ہے؟ معراج کی دلیل قرآن سے. یہ آیت دلیل نہیں ہے، یہ آیت اسراء کی دلیل ہے. معراج کی دلیل میں آیت پیش کی. کوئی بھی؟ بہت اچھے. ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ آیت دلیل ہے معراج. آپ جو آیت بولے وہ اسراء کی دلیل ہے. سبحان اللہ، اسراء ہے. چلیے آئیے، جزاک اللہ خیر. سلسلہ جاری ہے. کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والحوض الذي اکرمه اللہ تعالی به غیاثا لامته حق والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمتي حق، اور وہ حوض جو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں عطا کیا، جس سے امت کو وہ پلائیں گے، برحق ہے. جس سے وہ امت کو پلائیں گے برحق ہے. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، اور وہ شفاعت اور سفارش جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے رکھی ہے برحق ہے، جیسا کہ اخبار میں، جیسا کہ حدیثوں میں روایت کی گئی ہے. والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالی من آدم وذریتہ حق، اور اللہ تعالی نے جو عہد آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ان کی اولاد سے لیا آسمانوں میں، برحق ہے. یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ معراج اور اسراء کو ذکر کرنے کے بعد آگے ایک نیا نقطہ عقیدے کا پیش کر رہے ہیں، جس پر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ بھی ہے الحمدللہ، اور ہونا بھی چاہیے سب تمام مسلمانوں کا. وہ ہے حوض پر عقیدہ. حوض کوثر جس کو کہتے ہیں.
حوض کوثر پر عقیدہ. حوض عربی میں کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پانی ہوتا ہے. حوض اس کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ پل، پاؤنڈ، فاؤنٹین نہیں، حوض کو نہیں بولتے، پاؤنڈ بولتے ہیں. بہرحال حوض اردو میں بولتے ہیں نا، گھر کا حوض ہوتا ہے، گھر میں حوض بنایا جاتا ہے. چلیے، حوض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کی خبر دی. عقیدے میں اس کو شامل کیا گیا ہے کہ آپ حوض پر ایمان لے کر آئیے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا. اچھا، یہ حوض تمام انبیاء کے لیے ہوگا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہوگا سب سے مختلف ہوگا. اس کی کچھ خاص خصوصیات ہیں، اس کی خاص صفات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ذکر کی ہے. ٹھیک ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قدر حوضی کما بین ایلا وصنعاء من الیمن وان فیہ من الاباریق کعدد نجوم السماء اخرجہ البخاری ومسلم. صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے حوض کے بارے میں، میرے حوض کی مقدار، دوری یا چوڑائی، ایلا شہر سے صنعاء جو یمن کا شہر ہے اس کے درمیان جتنی دوری ہے اتنی دوری ہے. وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِقِ، اور اس میں جو پیالے ہوں گے وہ ان کی تعداد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعدد نجوم السماء، آسمانوں کے ستاروں کے مانند ہوں گے. آسمانوں کے ستاروں کے اعتبار سے جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنے جو ہے اس حوض کے پیالے ہوں گے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حوض کوثر کے متعلق. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حوضی مسیرۃ شہر ماؤہ ابیض من اللبن وریحہ اطیب من المسک ومیزانہ کنجوم السماء من شرب منہا فلا یظمأ ابدا. اس حدیث میں رسول اللہ نے مزید کچھ باتیں اپنے حوض کے متعلق بیان فرمائی. وہ اس طریقے سے ہیں کہ میرا حوض 1 مہینے کی مسافت پر ہے، مطلب اس کی دوری، لمبائی 1 مہینے کی مسافت، ڈسٹنس 1 مہینے کی. آگے فرمایا اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے. کس کا؟ حوض کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے. اور اس کی خوشبو مشک عنبر، مشک سے بھی زیادہ، مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. کس کی؟ حوض کے پانی کی خوشبو. اور اس کے جو پیالے ہوں گے وہ آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہوں گے. جو 1 مرتبہ پیے گا اس حوض کا پانی وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. یہ حدیثیں ہیں اور بھی بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں، اس سلسلے میں حوض کوثر کے متعلق. حوض کوثر کے متعلق، حوض کوثر نہر کا نام ہے. میں بھی آگے بتاؤں گا سورہ کی تفسیر میں. حوض کے متعلق جو روایتیں آئی ہیں وہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں. تواتر کیا مطلب؟ حدیث کی 2 قسمیں ہیں، ایک تواتر اور ایک احاد. کیا ہے؟ تواتر متواتر حدیثیں، احاد حدیثیں. متواتر حدیثیں کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کو کئی صحابہ نے روایت کیا ہے، کئی تابعین نے روایت کیا ہے، کئی تبع تابعین نے روایت کیا ہے، کئی محدث ان کے شاگردوں نے یعنی ہر طبقے میں طبقہ ہوتا ہے حدیث کا. پہلا طبقہ صحابہ کا ہے جو ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرا طبقہ، اس کے بعد ان کے شاگردوں کا، ان کے بعد یہ طبقات ہے سب. ہر طبقے میں بڑی تعداد، اتنی بڑی تعداد جو جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتی. تواتر کا مطلب بڑی تعداد. ایک عام ذہن، کیونکہ آپ عوام ہیں، طلبہ میں نے اس میں کہا طلبہ بھی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو اتنا ذہن میں رکھیے کہ مجموعہ صحابہ کا، ایک مجموعہ، ایک جماعت، صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے جس حدیث کو روایت کیا ہے، اور ہر طبقے میں بڑی جماعت،
اس کو کیا بولیں گے؟ متواتر. سمجھ میں آیا؟ سیکنڈ ٹائپ آف احادیث آحاد. آحاد یعنی ایک صحابی جس حدیث کو روایت کرے. ایک تو اچھا قبول کرنے کے اعتبار سے دونوں حدیثیں قابل قبول ہیں. ایسے نہیں کہ متواتر حدیثوں کو قبول کیا جائے گا, آحاد حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا کیونکہ ایک صحابی نے روایت کیا ہے نا بھائی. نہیں, روایت صحیح ہو چاہے وہ ایک صحابی سے ہو یا زیادہ صحابہ سے, اگر روایت صحیح ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا. صحیح ہے نا, قبول کیا جائے گا چاہے وہ ایک صحابی سے ہو یا راوی ایک ہو یا زیادہ ہو. لیکن یہ ظاہر بات ہے جو متواتر کا درجہ ہے وہ احاد کا نہیں ہے. متواتر اتنے زیادہ صحابہ نے روایت کیا, رفع الیدین کی حدیثیں متواتر ہیں. حوض کے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں وہ بھی متواتر. 50 سے زیادہ صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا حوض کے متعلق حدیثوں کو. کتنے؟ 50 یا اس سے بھی زیادہ صحابہ نے حوض کی حدیثوں کو روایت کیا ہے. تو متواتر ہے, زیادہ ہے نا تعداد, متواتر درجے کی یہ حدیث ہے. تو ہمارا ایمان ہے قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا, جیسا کہ 50 صحابہ نے جو ہے حدیثوں کو روایت کیا. 2 حدیثیں آپ کے سامنے, ایک انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث اور دوسری عبداللہ بن عمر بن عاص عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث, جس سے ثابت ہے کہ حوض ہوگا قیامت کے دن, ہر نبی کے لیے حوض ہوگا. یہ حوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے بتانے سے پہلے, یہ حوض کب ہوگا؟ قیامت کے دن میدان میں ہوگا. قیامت کے میدان میں, جس دن قیامت قائم ہوگی نا, جہاں قیامت, اس میں وہاں ہوگا. تو یہ ہونے والی چیز ہے, یہ غیب ہے. غیب ہے نہیں, غیب ہے. اللہ کا دیدار, حوض, قبر کا عذاب, یہ سب کیا ہے؟ غیب. آپ لوگ ایک چیز نوٹ کر لیں, غیبیات جو ہیں, جتنی جو امور, جو چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں, ان پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ جتنا وارد ہے, جس قدر بیان کیا گیا اتنا ہمارا ایمان ہوگا. غیب کے متعلق جو آیتوں میں یا حدیثوں میں, نصوص میں, آیتوں میں جو چیز غیب کے متعلق بتائی گئی, جیسے برزخ کی زندگی غیب ہے نا بھائی, جو باتیں آئی ہیں قرآن کی آیتوں میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں, ہم ایز اٹ از ویسے ایمان لائیں. جو نہیں بیان کیا گیا اس کی کھوج میں نہیں رہیں گے, یا عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے وہاں پر. جتنا بتایا گیا اتنا ایمان لائیں گے غیب پر, غیبیات پر. یاد رکھنا, غیبیات پر کیا قاعدہ ہے؟ جتنا بتایا گیا اتنا ہمارا ایمان. حوض کے متعلق کیا ہے؟ حوض ہوگا قیامت کے دن. کیسے ہوگا؟ کہ جتنی چیزیں آئی ہیں اس کے متعلق, جیسے اس کے پانی کے متعلق آیا, اس کی لمبائی, دیکھیں حوض کی لمبائی کے بارے میں ایک روایت میں ایلا شہر سے صنعاء تک ہے, دوسری روایت میں 1 مہینے کی مسافت. اس کا مطلب بہت بڑا حوض ہوگا. بس کیسے ہوگا؟ لمبا, سیمنٹ اینٹ ہوں گی حوض کی, یہ چیزیں نہیں بتائیں گی. حوض ہے, حوض ہے, حوض ہے, حوض ہے. اور حوض کوثر, کوثر سے کیا؟ کوثر ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو اکرام میں دے گا. حوض بھی جو ہے یہ اکرام ہوگا, اعزاز ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حوض کرامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور نہر بھی کرامت ہے کوثر. حوض کوثر اس کے بارے میں بتایا گیا, کوثر جو ہے نہر ہوگی پانی کی, جس کی لمبائی حوض کی ہوگی. ٹھیک ہے, کوثر جنت سے نکلی ہوئی ایک نہر ہوگی جس کی لمبائی حوض تک ہوگی. کوثر یہ انعام اور اعزاز ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا نام کوثر رکھا گیا. کوثر کا ایک معنی جو انا اعطیناک الکوثر ہے نا, بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا. کوثر حوض ہے, ایک تفسیر ہے اس کی. دوسری خیر کثیر ہے, ایک معنی بتایا گیا بہت زیادہ خیر, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حوض بولیے یا کوثر کا پانی, نہر کا پانی یہ خیر ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام میں, اکرام میں, اعزاز میں یہ عطا کرے گا قیامت کے دن. فصلی لربک, تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. ان شانیک هو الابتر, بے شک آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہوا ہے, مطلب اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو رہی تھی, انتقال ہو گیا تو وہ جو ہے الزام لگائے تھے. تو انا اعطیناک الکوثر, کوثر یا حوض کوثر ہو اس کا نام ہے. ٹھیک ہے, اس کے متعلق یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اعزاز ہوگا, ہر نبی کے لیے حوض ہوگا, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حوض ہوگا جو حوض کوثر ہوگا.
یہ انعام اور اکرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہوگا. تو یہ کرامت ہے جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. قیامت کے دن یہ چیز ہوگی میدان محشر میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی امت کا استقبال کریں گے. اس وقت قیامت کے دن ہولنا کی پریشانی ایسی ہوگی, لوگ پیاس سے پریشان ہوں گے, تو اپنی امت کو پانی پلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار کریں گے. تو آپ کے اتباع, جو آپ کے متبع تھے دنیا میں, آپ کی سنتوں پر, آپ کی حدیثوں پر عمل کرنے والے دنیا میں تھے, آپ کی شریعت پر چلنے والے تھے, وہ لوگ وہاں وارد ہوں گے, آئیں گے. وارد ہونا ہے, آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ان کو پلایا جائے گا, جس پانی کے متعلق ابھی آپ نے سنا ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس حوض کے پانی کے متعلق کیا بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ اس کا پانی رنگ اس کا دودھ سے زیادہ سفید, اصل جو اوریجنل ملک ہوتا ہے بہت وائٹ ہوتا ہے, سفید کلر کا, جانتے ہیں نا آپ, پانی ملایا ہوا نہیں, وداؤٹ پانی اصل جو دودھ ہوتا ہے بہت سفید ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ سفیدی اس کی ہوگی. رنگ, خوشبو کے بارے میں پانی کی اس سے زیادہ. اس پانی کے متعلق ایک اور ایک آئی بات دوسری روایت میں کہ شہد سے زیادہ میٹھا, کیا ہے وہ, شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہوگا, اور پیالے بہت ہوں گے. ٹھیک ہے, حوض کی چوڑائی بہت ہوگی. جو ایک مرتبہ پیے گا کبھی پیاسا زندگی میں نہیں ہوگا, وہ یعنی پیاس ہمیشہ کے لیے. ایسا حوض ہوگا. اس پر ہمارا ایمان واجب ہے عقیدے میں. کیوں؟ کیونکہ صحابہ سے مستند, بخاری مسلم کی حدیثوں سے 50 سے زیادہ صحابہ سے وارد ہے, اور قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا, نہر کوثر کا, جو اسی حوض کوثر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس پر ایمان لائیں گے. بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے, جیسے معتزلہ ہے. معتزلہ نے کہا کہ حوض نہیں ہوگا. حوض کے متعلق جو بات آئی ہے اس کا انکار کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ عقل سے سوچتے ہیں, عقلانیین ہیں وہ سب. یہ گمراہ فرقہ ہے معتزلہ, جو عقل سے سوچتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ قیامت کے دن جو ہے ایک حوض ہوگا جو اتنا لمبا ہوگا, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں, قابل کی انکار کیا اس کا. تو موجودہ دور میں بھی بہت سارے مسلمان نہیں مانتے ہیں اس کو. تو یہ معتزلہ کے طریقے پر ہیں, اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں وہ لوگ محروم بھی ہوں گے ایسے حوض سے. ظاہر بات ہے, ایمان ہی نہیں تو کیسے نصیب ہوگی وہ چیز, کیسے نصیب ہوگی وہ چیز. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, حوض کوثر پر سلف کا ایمان تھا حوض پر. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, میں مدینہ کی بوڑھیوں کو جانتا ہوں, میں مدینہ کی بہت ساری بوڑھیوں کو, بوڑھی عورتوں کو جانتا ہوں جو اپنی نمازوں میں, ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے حوض کوثر کی دعا کرتے ہیں, اس حوض کا پانی ان کو نصیب ہو جائے. یہ دعائیں کرتی ہیں اپنی تمام نمازوں میں مدینہ کی بوڑھیاں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے. کیا معلوم ہوا اس سے؟ کہ ان کا ایمان تھا, اہل مدینہ کا, صحابہ کا, سلف صالحین کا ایمان تھا, اور یہ ثابت ہے حدیثوں سے. لہذا اس کا انکار غلط ہے, کوئی شک نہیں ہے, باطل ہے, گمراہی ہے. یہ لوگ پیئیں گے قیامت کے دن سے یہ حوض جو ہے. اچھا, یہ کرامت ہے, اس پر ہمارا ایمان دیکھ کیا کہ اکرمہ اللہ تعالی بھی, اللہ تعالیٰ نے اکرام کیا, اور اللہ تعالیٰ جس پر اکرام کرے جس چیز سے وہ کرامت ہوتی ہے. تو اللہ کا اکرام انبیاء پر بھی ہوتا ہے, اللہ کا اکرام صالحین پر بھی ہوتا ہے. نبیوں کو ایک تو معجزات ہیں, معجزات الگ چیز ہیں, وہ صرف انبیاء کے لیے خاص ہے. خیر معجزہ کا ذکر یہاں نہیں آ رہا ہے. نبی کو ایک عادت کے خلاف ایسی چیز دینا جو ان کے سچے نبی ہونے پر دلالت کرے, اٹ از کالڈ معجزہ. عادت کے خلاف. اشارہ کرنے سے آسمان کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی انسان اشارہ کرے تو ہوتا آسمان کے 2 ٹکڑے. عادت ہے ایسی. پہاڑ سے جو ہے, پہاڑ پھٹے اور اندر, پہاڑ کے اندر سے اونٹ نکلتی, ہوتا ہے ایسے, ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالے تو روشنی نکلتی ہاتھ سے. لکڑی کبھی اژدہا بن سکتی؟ یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں. عادت کے خلاف ہے یہ چیز. انبیاء کے معجزے تھے جو ان کے سچے نبی ہونے پر دلالت کرتے تھے. سمجھ میں آیا نا؟ معجزات. کرامتیں الگ چیز ہیں. اللہ تعالیٰ کرامت بزرگی, اللہ تعالیٰ کرامت سے نوازتا ہے انبیاء کو, انبیاء کو بھی. اچھا, اس میں کرامتوں میں انبیاء بھی شامل ہیں اور صالحین بھی شامل ہیں. بات کرامت کی آئے گی انشاءاللہ, تو وہاں اس کو ہم بتا دیں گے آپ. ٹھیک ہے, تفصیل. تو نیک بزرگان دین, اولیاء کرام, سچے ایماندار لوگوں کی زندگی میں کرامتیں ہوتی ہیں. یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت جماعت کا.
اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم کرامتوں کا انکار نہیں, شیطانی حرکتوں کا انکار ہے. دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین شیطانی حرکت اور کرامت. ٹھیک ہے, وہ موضوع نہیں ہے, وہاں نہیں جائیں, حوض پر رہے. تو یہ حوض الذی اکرمہ اللہ, اکرام ہے اللہ کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, کرامت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے دن سب سے بڑا حوض ہوگا آپ کا, سب سے زبردست پانی ہوگا اس کا, جس کو پینے کے بعد کبھی وہ پیاس نہیں. اچھا, کیا بتایا مصنف رحمۃ اللہ نے؟ غیاثا لامتی, غیاث غوث بارش کو کہتے ہیں, ہے نا. اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, بارش کے لیے دعا دیں نا, اللہ ہمیں غوث عطا کر. غوث کا اصلی معنی مدد ہے, لیکن غوث غیاث پانی, بارش کے پانی, کیونکہ اس سے جو ہے زندگی ہوتی ہے, پیاس بجھتی ہے, اس سے پیاس بجھتی ہے, انسان کی حاجت پوری ہوتی ہے. تو اپنی امت کو پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اکرام کیا ہے کہ آپ اپنی مبارک ہاتھوں سے اپنی امت کو اس حوض کا پانی پلائیں. آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی امت کو اس کا پانی پلائیں, جو آپ پر ایمان لائے, آپ کے طریقے پر زندگی گزارے, آپ کی سنتوں کو فالو کیا جنہوں نے. تو دنیا میں ان لوگوں نے آپ کے طریقے پر عمل کیا, اب ان کے لیے یہ انعام ہے کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس حوض کا پانی ان کو پلائیں تاکہ وہ پئیں اور اپنی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھا دیں. یہ حق, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, حق ہے کیونکہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. تو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے, اور حوض پر ہمارا ایمان اگر پختہ ہوگا, قوی ہوگا, تو اس سے جو ہے عمل ہم کریں گے, کیونکہ عمل سے یہ چیز حاصل ہوگی. انسان صرف امید کرے گا یا تمنا کرے گا کہ اس کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہو, نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عمل نہ کرے, عمل نہ کرے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, ہم نے آپ کو کوثر دیا تو آپ کیا کیجئے, نماز پڑھی اور قربانی کیجئے. نماز پڑھی اور قربانی, نماز قربانی کیا ہے؟ عمل ہے, عبادت ہے. اللہ نے انعام کیا ہے, اکرام کیا ہے, آپ شکر ادا کیجئے. اس سے ایک نقطہ علماء بتاتے ہیں کہ اب حوض اللہ نے دیا کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور حکم دیا کہ عبادت کیجئے. تو ہم اگر وہ دیکھیے اللہ نے انعام کیا اور کہتا ہے کہ شکر کیجئے میرا, صلاح پڑھیے, قربانی دیجئے, دونوں قسم کی عبادت کیجئے, بدنی اور مالی. فصل لربک, بدنی عبادت, عبادتیں بدنی بھی ہوتی ہیں, مالی بھی ہوتی ہیں. بعض عبادت ایسی ہوتی ہے جو جسم سے تعلق رہتی ہے, آپ کے جسم کا ورک ہے اس میں, جیسے صلاح ہے, طواف ہے, حج ہے, عمرہ ہے نا. بعض عبادتیں مالی ہوتی ہیں جس میں مال آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے, جیسے قربانی ہے, زکوٰۃ ہے. کیا ہے وہاں مال, قربانی میں کیا ہوتا ہے مال, کیونکہ قربانی جانور کی دی جاتی ہے اور جانور خریدا جاتا ہے, تو آپ کو اپنا پیسہ دینا پڑے گا بکرا لینے کے لیے, اونٹ لینے کے لیے, گائے لینے کے لیے, اور اللہ کے راستے میں اس کو ذبح کرنے کے لیے. تو دونوں قسم کی عبادتیں کیجیے آپ. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر دیا, فصلی لربک, اپنے رب کے لیے صلاح پڑھیے. اور یہاں ایک بات, عبادت خالص اللہ کے لیے کرنا, اخلاص, لربک صلی, ہاں صلاح کس کے لیے, فصلی کے بعد کیا ہے, لربک, کس کے لیے صلاح پڑھنا, رب کے لیے. کیوں, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای. اچھا, رب کے لیے نماز کیوں پڑھنا, کیونکہ عبادت کا حق اس کے پاس ہے, عبادت کا حقدار وہ ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم واعبدوا ربکم, اس کا حکم ہے کہ ہم عبادت کس کی کریں, رب کی کریں. جو رب ہے وہی معبود ہے, بہت بڑے کتاب توحید میں پڑھے تھے, والرب هو المعبود پڑھے تھے بہت پہلے, کچھ سال پہلے. یہاں پر رب ہی معبود ہے. رب کون ہے, اللہ. معبود کون, اللہ. جو رب ہے اس کی عبادت کرو. کون ہے رب آپ کا, اللہ. تو عبادت کس کی کرنا, اللہ کی کرنا. اخلاص, وما امروا الا ليعبدوا الله, اس میں اخلاص ہے. رب کی عبادت یعنی اللہ کی کرنا, کسی اور کی نہیں کرنا, اخلاص ہے. یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ. تو کوثر آپ کو اللہ نے دیا, تو آپ کیا کیجئے, فصلی لربک, آپ اپنے رب کے واسطے نماز پڑھیے, دوسروں کے لیے نہیں. وانحر, تو یہ بدنی عبادت کیجئے اپنے رب کے لیے, اپنے جسم کی عبادت جو کہ صلاح ہے. وانحر, اور قربانی دیجئے جو مالی
عبادت ہے، تو ہر طریقے کی عبادت اللہ کے لیے کیجیے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم حوض چاہتے ہیں، حوض کے پاس جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پانی پینا، تو پھر ہمارے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، مطلب عبادات، کیونکہ عمل سے۔ اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ میں مدینہ کی بوڑھیوں کو جانتا ہوں جو نماز پڑھتی ہیں، دیکھ، کیونکہ نماز ذریعہ ہے اس چیز کو پانے کا۔ اللہ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعام میں دیا کہا تھا، وہ پانی پینے کے لیے آپ کو عمل کرنا پڑے گا، بغیر عمل کے آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے، بغیر عمل کے وہاں آپ ہی کفار کیا نصیب ہوگا ان کو حوض کوثر کا پانی؟ نہیں۔ منافقین کو نصیب ہوگا؟ نہیں۔ اہل بدعت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں عمل کرتے ہیں، دوسرے طریقے پر عمل کرتے ہیں، کیا ان کو نصیب ہوگا؟ نہیں۔ آگے آ رہی ہے بات۔ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اس حوض کے پانی کو جو بہت میٹھا ہے، بہت سفید ہے، بہت لذیذ ہے، اس کو پینے کے لیے عقیدے اور عمل کی ضرورت ہے۔ عقیدہ رکھنا کہ یہ چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا، قیامت کے دن میدان میں اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کو عطا کرے گا، یہ عقیدہ ہے۔ عمل کیا ہے؟ عبادتیں کرو، دعائیں کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، قربانی دو، عبادتیں کرو۔ یہی دو عبادتیں نہیں، جن عبادتوں کا حکم اللہ نے دیا ہے، جو اعمال کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ کرو، تو تم مستحق ہوگے اس پانی کے، تم مستحق ہوگے اس پانی کے، وہاں پہنچ پاؤ گے، وہاں پہنچ پاؤ گے اور وہاں سے پی لو گے۔ اب جب عمل اور عبادت کرنا ہے، جو ذریعہ ہے اس پانی تک پہنچانے کا، تو یہ عبادت اور عمل، اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، فصلی لربک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا بھی ہوگا کہ لوگ وہاں آئیں گے لیکن پہنچ نہیں پائیں گے، لوگ وہاں آئیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے بھی ان کو، لیکن وہ لوگ وہاں پہنچ نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے ان کو روک دیں گے۔ فرشتے کیوں روکیں گے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی حدیث میں، سنیے، بخاری اور مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا رب امتی امتی، ایک حدیث کا خلاصہ ہے، یا رب امتی امتی، فیقول اللہ عز وجل انک لا تدری ما احدث بعدک، فیقول علیہ الصلوۃ والسلام سحقا وبعدا لمن بدل وغیر۔ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ حوض کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا انتظار کریں گے، کیونکہ ایک صحیح حدیث کے الفاظ انا فرطکم علی الحوض، صحیح حدیث ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا حوض پر۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنی امت کو؟ میں تمہارا حوض پر۔ ہم نے اپنے جسم کو نہیں دیکھا نا دنیا میں، ہم محروم رہے نا اس سے، ہمیں نصیب نہیں ہوئی وہ چیز۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر حوض سے پانی پینا ہم کو نصیب ہوگا۔ اس کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے دنیا میں، عقیدہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، عمل وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، جو انہوں نے دیا ہے وہ لے لیجیے، آپ کو وہ وہاں دیں گے، پانی پلائیں گے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عقیدہ دیا، کیا امت آپ اس عقیدے پر ہے؟ بند کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک عقیدہ دیا، جو عقیدہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر، کیا وہ عقیدہ ہے آج امت کا؟ کسی کا ہے، کسی کا نہیں۔ اس عقیدے میں شرک آ گیا امت میں، اور امت یہ کہتی ہے، یا امت میں وہ لوگ جو اس شرک میں پڑے ہوئے ہیں وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم حوض کا پانی پیئیں گے۔ کیسے پیئیں گے آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اصل چیز دی، پوری دعوت کا مرکز تھا، اپنی 23 سالہ دعوتی زندگی میں جس چیز پر ترکیز کی، 23 ایئرز دعوتی زندگی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 40 سال میں نبوت بنی، 23 سال 13 10، اس میں سب سے زیادہ ترکیز جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، کیا چیز تھی وہ؟ عقیدہ عقیدہ عقیدہ، توحید توحید توحید، سٹارٹنگ سے لے کے اینڈنگ تک دیکھیے، بیچ میں بھی دیکھیے۔ میں مختصر بولوں گا جو میں بمبئی میں بولا ہے اس سے پہلے۔ شروع کیا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا عند اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے۔ پوری زندگی اب مکی مدنی دور میں، مکہ میں، ادھر جنگوں میں، سفر میں، حضر میں توحید سمجھایا 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 سمجھایا۔ دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی توحید کی دعوت دے کے جا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر۔ حدیثوں میں سے آخری کی جو حدیث ہیں آپ کی، اللہ کی لعنت ہو، ایک حدیث سن لیجیے آپ،
جس میں توحید کی دعوت اپنی امت کو شرک سے ڈراتے ہوئے دے رہے ہیں. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. سن لو، میں تم کو منع کر رہا ہوں اس. یہ آخری حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخری حدیثوں میں سے ایک حدیث. کیا مطلب انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا؟ یعنی شرک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شرک سے روک رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شرک سے روک رہے ہیں مطلب نہیں کرنا، قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا. تو کرنا کیا پھر؟ توحید پر رہنا، سجدے اللہ کو کرنا. ایک چیز سے روکنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا ضد ہے نا، اپوزٹ. توحید پر رہنا. تو پوری زندگی اللہ کے رسول نے اپنی امت کو توحید کی دعوت دی. تو اگر امت چاہتی ہے کہ حوض کوثر کا پانی نصیب ہو تو امت کو توحید پر رہنا پڑے، اس عقیدے کو اپنانا پڑے گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. لیکن اس میں ملاوٹیں آ گئی ہیں، ذہن میں رکھنا. اب وہ ملاوٹ کہاں ہے گڑبڑ؟ پیور عقیدہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو دیا وہ کیا ہے؟ یہ ہر اس انسان کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ جہنم سے بچانا چاہتا ہے. پتا کرو کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں آج الحمدللہ جن کے عقیدے ہیں ویسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا، وہ چیک کرتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں. تو شرک سے بچے ہوئے ہیں، توحید پر ہیں. دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ امت آئے گی جن کے آدائے وضو چمکیں گے قیامت کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے تو وضو کرنے والے، نماز پڑھنے والے میری امتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کریں گے، وہ قریب نہیں آ پائیں گے، فرشتے روک دیں گے. فرشتے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے روک دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، جیسا کہ بخاری مسلم کی یہاں روایت ہے، یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت ہے، یہ میری امت انہیں آنے دو میرے پاس، میری امت. تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، اللہ عز و جل فرمائے گا، انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا چیزیں زیادہ کی دین میں. بدعت، کیا بدعات کی انہوں نے، آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمائیں گے، سحقا وبعدا لمن بدل وغیر، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، دور کر دو، ہٹا دو مجھ سے ان لوگوں کو جنہوں نے بدل دیا، چینج کر دیا. کیا مطلب ہے؟ حدیث ختم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے گئے اس میں چینجز، کیا مطلب؟ جو سنت تھی، سنت پر عمل کرنے کے بجائے بدعات اضافے ہوئے. 2 رکعت پڑھو، بولے فجر 3 پڑھ رہے، مثال کے طور پر پڑھ رہے کیا؟ کوئی نہیں پڑھ رہے. چلیے بھائی مثال وہ دو جو ہو رہی ہے، جلدی ذرا، عشاء کا وقت بھی ہو رہا ہے. 2 عیدیں امت کو دیے، امت پتہ نہیں کتنی عیدیں منا رہی ہیں. عید میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیے، عید المومنین نہیں دیے، اور کون عید ہے؟ اور بھی آیات. 2 عید دیے، اس میں ملاوٹیں ہو رہی. تو جو چینجز، جو بدعات کی، سنت کی خلاف ورزی، ان لوگوں کو روک دیا جائے گا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ کو نہیں پتا، کیونکہ غیب آپ نہیں جانتے ہیں. اللہ کہے گا یہ انک لا تدری، آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے کیا کیا آپ کے بعد. ما احدثوا، احداث کیا، احداث یعنی بدعت. اور بدعت بتایا تھا میں نے 3 چیزیں اگر ہو تو وہ بدعت ہے. نیا کام، دین کا کام، اور سنت سے ثابت نہ ہو. نیا کام، دین کا کام سنت کے خلاف ہو، اس کو بدعت. نیا کام یعنی نبی کے دور میں نہیں کیا گیا، اس کے بعد ہوا. دین کا کام یعنی دنیا کا نہیں، جیسے چشمہ لگانا، گاڑی میں جانا، یا پلین میں حج کرنے کے لیے جانا وغیرہ، ٹرین میں جانا کنکریاں مارنے کے لیے، دنیا کا کام ہے. چلو ٹرین یوز کرنا، چیزیں یوز کرنا. دین کا کام نیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، بغیر دلیل کے، کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ بدعت. بدعت کرنے والے محروم ہوں گے کل قیامت کے دن حوض کوثر سے. اور جن کو نصیب ہوگا وہ اہل توحید، متبعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں مصنف، تو اس پر ہمارا ایمان ہوگا، اللہ سے دعا کرنا، عمل کرنا، تو سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، سنت کے مطابق عمل کریں گے تو حوض کا پانی نصیب ہوگا انشاءاللہ. والشفاعۃ التي ادخرها لهم حق كما روي في الاخبار، اور شفاعت بھی حق ہے، شفاعت بھی حق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رکھا ہے، برحق ہے، یہ ثابت ہے جیسا کہ حدیثوں میں اس کی خبر دی گئی ہے. اب شفاعت کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں. نمبر 1 کہ شفاعت کس کو کہتے ہیں، شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں، لوگوں کا ایمان شفاعت، لوگ شفاعت کے معاملے میں قیامت کی جو سفارش ہوگی لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. یہ سب بتانا ہے انشاءاللہ، بتائیں گے آئندہ انشاءاللہ.
کیا کیا چیزیں ہیں شفاعت میں؟ بہت ساری پوائنٹس ہیں. نمبر 1, واٹ از دا میننگ آف شفاعت؟ شفاعت جس کو سفارش اردو میں کہتے ہیں, شفاعت اردو میں کہتے ہیں, عربک ورڈ ہے شفاعت, اس کا ایک معنی سفارش ہوتا ہے, ریکمنڈیشن, یا پتہ نہیں جو بھی بولتے ہیں انگلش میں, ریکمنڈ. تو شفاعت کا میننگ کیا ہے؟ ایک چیز, شفاعت کی 2 قسمیں جو ہیں وہ کیا ہیں, یہ لکھ لیجئے پوائنٹ سائڈ میں. لوگ شفاعت کے چیپٹر میں 3 ٹیپس کے ہیں, یہ ٹھیک ہے. شفاعت کا حق کس کے پاس ہے؟ 4th, ٹھیک ہے. شفاعت کا حق کس کے پاس ہے, اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, اس کی یہ ہمارا جو ایمان ہے, جو حق ہے, یہ اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے. تو کس کے لیے کریں گے؟ جنتیوں کے لیے کریں گے, جہنمیوں کے لیے کریں گے, یا جہنم میں کس ٹائپ کے لوگوں کے لیے کریں گے؟ اور اس سلسلے میں جو حدیثیں وغیرہ آئی ہیں کہ کب کریں گے شفاعت, بہت اہم امپورٹنٹ. اور ٹائپس آف شفاعت تقریباً 4-5 قسم کی اور بھی شفاعتیں ہوں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ لوگوں کے متعلق ہیں. کچھ اور بھی, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی شفاعت کریں گے لوگ؟ یہ سب جو ہے بہت اہم موضوع ہے جس کے لیے وقت چاہیے. برآں ہوں گے کیا کریں گے, سارا یہ چیزیں ذہن میں رکھیے. اتنا ذہن میں رکھ لیجیے آج ابھی جاتے جاتے کہ شفاعت برحق ہے, قیامت کے دن ہوگی شفاعت مثل ہوگی, ہمارا ایمان ہے. اب کب ہوگی, کیسے ہوگی, اس کا میننگ کیا ہے شفاعت کا, اصل یہ پر قیامت کے دن شفاعت ہوگی, اس کا مطلب کیا ہے, کیوں شفاعت؟ جب اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنا ہے, یہ بھی کچھ اہم نکات آئیں گے. کیونکہ لوگ شفاعت کا انکار کیے ہیں, ان کے انکار کی ایک وجہ کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا, فریقٌ فی الجنہ فریقٌ فی النار, ایک جماعت جنت میں جائے گی, ایک جماعت جہنم میں جائے گی. جو جنت میں گئی جنت, جو جہنم میں جائے. اب شفاعت ہوگی جہنم سے نکال کر جنت میں. جب اللہ کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنا تھا تو پھر جہنم میں ڈالا کیوں؟ اس قسم کے اعتراضات, بیہودی قسم کی باتیں, تعویلیں کرتے ہیں اور شفاعت کا انکار کرتے ہیں. حدیثوں کا جو شفاعت کے متعلق حدیثیں, صحیح حدیثیں آئی ہیں شفاعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو شفاعت ہوگی اس کی بھی ٹائپس ہیں. میں نے کہا ایک چیپٹر ہے, بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو شفاعت, جیسے ابو طالب کے لیے بھی شفاعت ہوگی آپ کی, اہل موقف کے لیے بھی شفاعت ہوگی, جو جہنم میں گئے ان کے لیے بھی شفاعت ہوگی, جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی شفاعت ہوگی. معلوم ہے آپ کو, جنتیوں کے لیے بھی شفاعت کریں گے, جہنمیوں کے لیے بھی شفاعت کریں گے, اور ابو طالب کے لیے بھی کریں گے, اور اہل موقف کے لیے بھی کریں گے. اہل موقف شفاعت عظمیٰ کبریٰ اسی اہل موقف کے لیے بولتے ہیں. یہ سب جو ہے تفصیل طلب چیزیں ہیں, وقت چاہیے. ایک درس پورا اسی پر ہوگا, آئندہ درس انشاءاللہ, بلکہ ہمیشہ آتے رہیے انشاءاللہ, سلسلہ جاری ہے. باتیں ساری اہم ہیں, درست سارے اہم ہیں. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیے, جزاکم اللہ. السلام علیکم.